واقعی بے نظیر کی کوئی مثال نہ تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1992 کو پیدا ہوئیں اور ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد راولپنڈی منتقل ہو گئی اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ پنکی کے نام سے پکاری جانے والی بچی نے 15 سال کی عمر میں اے لیول کا امتحان پاس کیا اور پھر اے لیول مکمل کرنے کے بعد کراچی آ گئی۔ پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلی گئی۔ 5 سال تک ریڈ کلف کالج اور ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ میں زیر تعلیم رہی۔ اس دوران بی اے کی ڈگری حاصل کی اور وہاں سے مزید تعلیم حاصل کرنے برطانیہ چلی گئی۔ یہاں آکسفورڈ میں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کے مضامین میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے انہیں پڑھا اور اس کے علاوہ آکسفورڈ میں بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی کے مضامین میں بھی خاصی دلچسپی لی۔ 1976 میں آکسفورڈین کا صدر بھی بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ بے نظیر کی شادی 18 دسمبر 1987 کو زرداری خاندان کے نوجوان آصف علی سے ہوئی۔ بے نظیر کی اولاد میں 3 بچے بلاول، بختاور اور آصفہ ہیں۔ اس حقیقت سے نہ صرف اہل پاکستان ہی اچھی طرح سے واقف بلکہ ساری دنیا بھی یہ خوب جانتی ہے کہ بھٹو خاندان کا چراغ کس طرح گل ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ان کے بڑے بیٹے شاہ نواز بھٹو کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر ان کے بعد محترمہ کے دوسرے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ بھٹو خاندان کی آخری اینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاحیات چیئر پرسن محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 1907 بروز جمعرات کی شام راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کے بعد اپنی رہائش کا واپس جاتے ہوئے خودکش حملے کا نشانہ بنائے جانے سے تو محفوظ رہیں، مگر گھات لگائے ہوئے سنگ دل دہشت گرد کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئیں۔ یوں شہید باپ کی بیٹی کی جذبہ شہادت کے حصول کی تمنا بھی پوری ہوئی اور قول بھی کہ میں عوام کی خاطر جیوں گی، عوام کی خاطر لڑوں گی، عوام کی خاطر مروں گی اور جب بھی مروں گی تو اپنی عوام کے درمیان مروں گی۔ 28 دسمبر کی شام 5:10 پر اپنے خالق حقیقی کے حضور عوام و جمہوریت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی بے نظیر بھٹو کو 29 دسمبر 2007 کی شام 5:10 پر گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کے مزار میں پہلوئے پدر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس لیے 27 دسمبر 2007 کا دن پاکستان کی تاریخ کے سیاہ دنوں میں اضافہ کر گیا، کیونکہ پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم اور ہر دل عزیز لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا۔ بے نظیر ہر دل میں ہے، ان کی شہادت کا دکھ آج تک عوام نہیں بھولی۔ ہر کوئی محترمہ بے نظیر کی بات کر رہا تھا، خواہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ مجھے یاد ہے میری امی جان کو جیسے کوئی صدمہ لگ گیا ہو اور خبر سنتے ہی ان کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ یہ کوئی شک والی بات نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو ملک کے چاروں صوبوں کی زنجیر تھی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نئے جذبے کے ساتھ شریک ہوئی اور ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری مینڈیٹ سے کامیاب ہوئی۔ اسی طرح 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نہ صرف ملک کی بلکہ امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ آج پاکستان اور صوبوں میں پیپلز پارٹی کے اتحادیوں کی حکومت ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج 15 سال گزر جانے کے باوجود محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث عناصر منظر عام پر نہیں آ سکے ہیں۔ شہید بے نظیر کی جدا ہونے کے بعد آج ملک میں ہر جگہ انارکی پھیل رہی ہے۔ وہ سیاستدان جو پاکستان کی اکائی کے لیے جان نثار کر گئی، آج اس کی جماعت کی حکومت میں ہر طرف بد امنی اور وحشت و دہشت کا سماں ہے۔ بے نظیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، مگر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی کیونکہ انہیں خود سے زیادہ ملک کی فکر تھی۔ آج اگر محترمہ زندہ ہوتی تو پاکستان ترقی کی ڈگر پر ہوتا۔ جو بھی دیوالیہ کھیلا جا رہا ہے اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ پاک بے نظیر جیسا لیڈر اس ملک کو عطا کرے تاکہ ملک کا مستقبل سنور سکے۔